بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدت کے شرعی احکام۔ عدت سے متعلق احادیث۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سوائے شوہر کے کسی اور میت پر 3 دن سے زائد سوگ نہ کرے، صرف شوہر کا سوگ 4 مہینے 10 دن کرے۔ نمبر 2، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس کو حکم دیا کہ تم ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے گھر عدت گزارو۔ حکم عدت: جب میاں اور بیوی کے درمیان قائم رشتہ نکاح کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو اس کے بعد عورت پر عدت لازم ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ خلا اور فسخ کے نکاح کا حکم وہی ہے جو طلاق کا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، شوہر کا انتقال ہو جائے۔ نمبر 3، وطی بالشبہ، کسی اور عورت کو غلطی سے اپنی بیوی سمجھ کر صحبت یعنی ہم بستری کر لی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور ایک اور مقام پر ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا۔ سب سے پہلے سبب کی تشریح۔ اپنی بیوی کو طلاق دیتے وقت اس کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ اسے مباشرت جمع کے بعد طلاق دے دی جائے۔ نمبر 2، دوسری حالت یہ ہے کہ اس سے تنہائی میں ملنے یعنی خلوت صحیحہ کے بعد طلاق دے دی جائے۔ نمبر 3، تیسری حالت یہ ہے کہ اس سے تنہائی میں ملنے یعنی خلوت صحیحہ سے بھی پہلے طلاق دے دی جائے۔ ان 3 حالتوں میں سے پہلی حالت میں عورت پر عدت لازم ہے، خواہ اس کا نکاح صحیح ہو یا فاسد یعنی بے قاعدہ، مثلاً گواہوں کے بغیر نکاح کیا گیا ہو، یا عورت نے عدت میں نکاح کر لیا ہو، یا کسی نے اپنی سالی سے نکاح کیا ہو اور اس کی بہن ابھی تک اس کے نکاح میں ہو۔ دوسری حالت میں عورت پر عدت تب لازم ہے جب اس کا نکاح صحیح ہو۔ اگر اس کا نکاح صحیح نہ ہو، مثلاً اس کا نکاح گواہوں کے بغیر کر دیا گیا ہو اور پھر شوہر نے اسے تنہائی میں ملنے کے بعد طلاق دے دی ہو، تو اس پر عدت لازم نہیں۔ اور تیسری حالت میں عورت پر عدت لازم نہیں، خواہ اس کا نکاح صحیح ہو یا فاسد۔ اور یہی 3 حالتیں خلا فسخ کے نکاح میں بھی ہو سکتی ہیں۔ ان کا حکم بھی وہی ہے جو طلاق کی مندرجہ بالا حالتوں اور صورتوں کا ہے، اور اس کی عدت بھی وہی ہے جو طلاق کی عدت ہے۔ اس مندرجہ بالا اصولی بحث کی روشنی میں بہت سے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ چند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، جس عورت کا نکاح صحیح نہ ہوا ہو، مثلاً اس کا نکاح گواہوں کے بغیر کیا گیا ہو اور اس کو خاوند مباشرت کے بعد طلاق دے دے تو اس پر عدت لازم ہے، اور اگر مباشرت سے پہلے طلاق دے دے تو اس پر عدت لازم نہیں، خواہ ان کے درمیان ایسی خلوت صحیحہ ہوئی ہو جس میں شوہر کو جمع کرنے کا موقع ہو یا ایسی یکجائی نہ ہوئی ہو۔ نمبر 2، جس عورت کو اس کا خاوند تنہائی خلوت صحیحہ میں ملنے کے بعد طلاق دے دے اور اس کا نکاح بھی صحیح ہوا ہو تو اس پر عدت لازم ہے۔ نمبر 3، جس عورت کو خلوت سے پہلے طلاق ہوئی ہو، اس پر
عدت لازم نہیں۔ نمبر 4، جس عورت کا خاوند معاذ اللہ دین اسلام سے پھر کر عیسائی یا یہودی وغیرہ ہو جائے تو اس کے دین اسلام سے پھرتے ہی نکاح فسخ ہو جائے گا اور اس کی بیوی پر عدت طلاق لازم ہوگی۔ نمبر 5، اور اگر عورت مرتد ہو جائے تو اس کا نکاح فسخ ہو جائے گا۔ عدت لازم ہوگی یا نہیں؟ بعض محققین کا کہنا یہ ہے اور یہی صحیح ہے کہ اس پر عدت لازم ہے۔ دوسرے سبب موت کی تفصیل۔ دوسرے سبب موت کی تفصیل۔ شوہر کا انتقال بھی پہلے سبب کی تشریح میں ذکر کردہ 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت کے بعد ممکن ہے۔ نمبر 1، لہٰذا اگر شوہر کا انتقال پہلی حالت یعنی بیوی سے مباشرت کے بعد ہوا ہے تو عورت پر عدت لازم ہے، خواہ اس کا نکاح صحیح ہوا ہو یا فاسد یعنی بے قاعدہ، مثلاً گواہوں کے بغیر ہوا ہو۔ البتہ اگر نکاح فاسد ہو تو اس پر عدت وفات کے بجائے عدت طلاق لازم ہوگی، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر اسے ماہواری کا خون آتا ہو تو اس کی عدت 3 مکمل ماہواریاں ہیں، اور اگر اسے بڑھاپے وغیرہ کی وجہ سے ماہواری کا خون بالکل نہ آتا ہو تو اس کی عدت 3 مہینے ہے، اور اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو بچے کے پیدا ہونے کی مدت تک اس کی عدت ہے۔ نمبر 2، دوسری حالت کہ اگر شوہر کا انتقال بیوی سے تنہائی میں ملنے کے بعد ہوا ہو، اور نمبر 3 یا تیسری حالت کہ بیوی سے تنہائی میں ملنے سے پہلے ہوا ہو، تو ان دونوں صورتوں میں عورت پر عدت تب لازم ہے جب اس کا نکاح صحیح ہوا ہو۔ اگر اس کا نکاح صحیح نہیں ہوا، مثلاً بے قاعدہ گواہوں کے بغیر اس کا نکاح ہوا ہو، یا اس نے عدت ختم ہونے سے پہلے نکاح کر لیا ہو، تو اس پر ان دونوں حالتوں میں عدت لازم نہیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔